بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ غزوہ بدر اسلامی تاریخ کا وہ عظیم الشان غزوہ ہے جس نے پورے عرب کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 27 غزوات میں سے سب سے زیادہ حیران کن، شاندار اور کامیاب ترین غزوہ ثابت ہوا، جس میں ایک مٹھی بھر جماعت نے اپنے سے ہر لحاظ میں بڑے لشکر کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ جس کی وجہ انہیں خود بھی سمجھ نہیں آ سکی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسے یوم الفرقان یعنی شاندار کامیابی والا دن قرار دیا۔ محترم ناظرین، غزوہ بدر کا واقعہ اور اس کی تفصیلات تو آپ نے بہت دفعہ سنی ہوں گی، لیکن آج جو باتیں اس غزوے کے متعلق میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یقیناً آپ کے لیے نئی ہوں گی، کیونکہ اس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے لیے جاتے ہوئے کہاں کہاں قیام فرمایا، یعنی مدینہ سے بدر جانے میں آپ کو کتنے دن لگے اور راستے میں کون کون سے خاص واقعات پیش آئے۔ اس لیے آپ نے ویڈیو کے تھمبنیل پہ دیکھا ہوگا غزوہ بدر قدم بقدم۔ یہ غزوہ ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک جمعے کے دن پیش آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے اتوار 12 رمضان المبارک کے دن روانہ ہوئے، یعنی 5 دن لگے آپ کو مدینہ منورہ سے بدر پہنچنے میں۔ اس غزوے کے پیش آنے کی وجوہات اور اسباب میں سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ مہاجرین جو اپنا مال گھر بار مکہ مکرمہ چھوڑ کر آئے تھے وہ سب کفار مکہ نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اس لیے ہجرت کے بعد مسلمانوں کے مالی حالات بہت کمزور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش مکہ کا قافلہ تجارت کے لیے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں شام جا رہا ہے، تو آپ نے ان کا پیچھا کیا، لیکن عشیرہ مقام پر پہنچ کر پتہ چلا کہ وہ لشکر تو بہت دور نکل چکا ہے۔ آپ مدینہ واپس آ گئے اور فرمایا کہ ہم ان کو واپسی پر پکڑیں گے۔ یہ جو آپ نے پہلی مرتبہ اس تجارتی قافلے کا تعاقب فرمایا اور عشیرہ مقام تک پہنچے، اس کو غزوہ ذات العشیرہ کہا جاتا ہے، اور اسی کا دوسرا نام ہے غزوہ بدر الصغریٰ۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المغازی میں غزوات کی فہرست میں سب سے پہلے اسی غزوے کا تذکرہ فرمایا اور پھر اس کے بعد غزوہ بدر کا تذکرہ کیا۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو سفیان کے قافلے کی شام سے واپسی کی اطلاع ملی تو آپ نے ان کا پیچھا کرنے اور ان کے ساز و سامان کو اپنی تحویل میں لینے کا ارادہ فرمایا، اور اسی مقصد کے لیے آپ مدینہ منورہ سے بدر کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ سے نکلتے ہوئے باقاعدہ کسی جنگ کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ بہت بڑا لشکر تیار نہیں فرمایا، بلکہ 313 افراد تھے، جن میں 82 مہاجرین اور باقی انصار تھے۔ سب سے پہلا پڑاؤ آپ نے مسجد السقیہ کی جگہ فرمایا۔ یہاں پورے لشکر کا معائنہ فرمانے کے بعد چھوٹی عمر کے جو صحابہ تھے ان کو واپس کر دیا، جن میں حضرت عبداللہ بن عمر، اسامہ بن زید، رافع بن خدیج اور اسید بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہم شامل تھے۔ اہل مدینہ کے لیے برکت اور خوشحالی کی دعا کی، اور جو صحابہ ساتھ جا رہے تھے ان کے لیے اس مشن میں فتح اور نصرت کی دعا فرمائی۔ چلتے ہوئے چونکہ باقاعدہ جنگ کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے پورے لشکر کے پاس صرف 8 تلواریں اور 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ۔ ایک گھوڑا حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھا اور دوسرا گھوڑا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھا۔ باقی 300 کا لشکر 70 اونٹوں پر آپ نے تقسیم فرما دیا۔ ہر ایک اونٹ پر 3 یا 4 صحابہ باری باری سوار ہوتے تھے۔ جس اونٹنی پر آپ سوار تھے آپ کے ساتھ حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اصل نام تھا بشیر بن منذر، اور ان کے نام سے ریاض الجنہ میں ایک ستون بھی ہے، اسطوانہ ابو لبابہ۔ بہرحال یہ تینوں حضرات باری باری ایک اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم پیدل چل لیتے ہیں، آپ سوار رہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے بھی اجر کی ضرورت ہے، اور دوسری بات فرمائی کہ تم میرے سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، لہذا آپ نے ان کی اس پیشکش کو قبول نہیں فرمایا، اور جب باری ہوتی سوار ہونے کی تو آپ سوار ہو جاتے، اور جب دوسروں کی باری ہوتی تو پھر آپ ان کو اوپر بیٹھنے کا حکم فرماتے۔ بہرحال سفر شروع ہوا اور پہلی رات آپ نے بطحا بن ازہر نامی جگہ میں گزاری۔ صبح کو یہاں سے روانہ ہوئے تو تھوڑا آگے جا کر ایک وادی ہے، وادی تربان، وہاں آپ نے ایک ہرن کو دیکھا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، جو 10 مبشرہ صحابہ میں سے ہیں اور رشتے میں آپ کے ماموں لگتے ہیں، ان سے فرمایا کہ اس ہرن کو آپ نے شکار کرنا ہے۔
حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ آپ بالکل میرے پیچھے کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ٹھوڑی مبارک میرے کندھے پر رکھی اور اتنا میرے قریب تھے کہ آپ کا رخسار مبارک میرے رخسار کے ساتھ لگ رہا تھا۔ آپ نے مجھے تیر پکڑایا اور فرمایا چلیں اس کو ماریں، اور دعا کی اللہم سدد رمیتہ، کہ یا اللہ ان کا تیر ٹھیک نشانے پر لگے۔ فرماتے میں نے تیر مارا تو وہ سیدھا ہرن کی گردن پر لگا اور وہ گر گیا۔ تو یہ خاص واقعہ وادی تربان میں پیش آیا۔ پھر اس کے بعد دوسری رات آپ نے وادی ملل میں گزاری، اور یہاں خاص واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اگلے دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرما دیا۔ یہ پہلا رمضان المبارک تھا جس میں مسلمانوں نے رمضان کے روزے رکھنے شروع کیے تھے۔ بہرحال چونکہ سفر تھا تو آپ نے حکم دیا کہ کل سے کوئی روزہ نہ رکھے۔ اس کے بعد تیسری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرق الظبیہ میں گزاری، جسے آج کل المسیجید کہا جاتا ہے۔ پھر آپ یہاں سے بئر الروحا کے پاس سے گزرے۔ اس علاقے کا نام تھا سجاسج۔ اس وادی کے بارے میں آپ نے فرمایا تلک افضل اودیۃ العرب، کہ یہ عرب کی سب سے بابرکت اور مقدس وادی ہے۔ مورخین نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ شام سے جو قافلے حج کے لیے جاتے تھے تو وہ اسی وادی سے گزر کر جاتے تھے، اور شام چونکہ سرزمین انبیاء ہے اس لیے کئی انبیاء بھی اسی وادی سے اپنے سفر حج کے دوران گزرے۔ اور یہ جو کنواں ہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ 70 انبیاء نے یہاں سے پانی نوش فرمایا ہے، اس لیے یہ بہت ہی بابرکت اور تاریخی کنواں ہے۔ اس کے بعد پھر چوتھی رات آپ نے وادی زفران میں گزاری، یعنی بدر سے پہلے والی رات۔ یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش کا تجارتی قافلہ اپنا راستہ بدل کر سمندر کے ساحل سے ہوتا ہوا بہت دور نکل گیا ہے، کیونکہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرح اطلاع ہو چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہمارا تعاقب کر رہے ہیں، ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، تو وہ راستہ بدل کر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور خط لکھا ابو جہل کو کہ آپ ہماری حفاظت کے لیے مکہ مکرمہ سے آئیں۔ یہ خط پڑھ کر ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے آیا، تو آپ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جنگ کی تیاری کے ساتھ تو نکلے نہیں تھے اور صورتحال اب بدل چکی تھی۔ اب مشورہ یہ کرنا تھا کہ واپس جائیں اور تیاری کر کے آئیں، یا اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے ان کے مقابلے میں ڈٹ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہی تھی کہ ہم واپس نہ جائیں بلکہ ان کا سامنا کریں جو لشکر مکہ سے آ رہا ہے، کیونکہ مدد اور نصرت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن آپ اپنے ساتھیوں کی رائے بھی لینا چاہتے تھے، تو مہاجرین نے آپ کو اپنی بھرپور مدد کی یقین دہانی کروائی، لیکن آپ کسی انصاری سردار کی رائے لینا چاہتے تھے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اوس قبیلے کے سردار تھے وہ سمجھ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شاید ہماری رائے لینا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جی۔ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے فکر ہو جائیے، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جائیں اور جا کے لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ یہود مدینہ پر طنز تھا کہ انہوں نے مشکل وقت میں اپنے نبی کا ساتھ نہیں دیا، لیکن ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور یہ بھی کہا کہ ہم تو آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، اور دائیں بائیں سے بھی آپ کا دفاع کریں گے۔ اگر آپ کا اشارہ ہوگا تو ہم پہاڑ سے بھی کود جائیں گے، آگ میں حکم ہوگا چھلانگ مارنے کا تو اس میں بھی چھلانگ مار دیں گے، اور اگر آپ حکم فرمائیں گے تو ہم سمندر میں اتر جائیں گے۔ آپ ان کی بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے اور فرمایا بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اب واپس نہیں جائیں گے بلکہ کفار کا بدر میں مقابلہ کریں گے۔ آخری رات آپ نے بدر میں گزاری اور رات کو ہی صحابہ اکرام کو بتا دیا کہ کل فلاں جگہ فلاں کافر مارا جائے گا۔ آپ کی یہ تمام باتیں حرف بحرف پوری ہوئیں۔ اس غزوے میں 14 مسلمان شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے، اور ان 8 میں سے بھی 6 کا تعلق خزرج قبیلے سے تھا اور 2 کا تعلق اوس قبیلے سے تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں کفار کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے۔ حالانکہ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے جبکہ کفار کے پاس 100 گھوڑے تھے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ تھے، کفار کے پاس 700 اونٹ تھے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 8 تلواریں تھیں، اور کفار میں سے ہر ایک بھرپور جنگی ساز و سامان سے لیس تھا۔
پھر دنیا نے وہ دیکھا جس کا کسی نے سوچا تک بھی نہیں تھا کہ ان 313 جانبازوں نے 1000 کے لشکر کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا۔ اب آخر میں آپ کے دلچسپی کے لیے غزوہ بدر کے خاص مقامات کا تذکرہ کرتا چلوں۔ بدر کی سب سے خاص زیارت تو شہدائے بدر کا قبرستان ہے، جس میں 14 صحابہ آرام فرما ہیں، اور بدر کے شہداء یہ افضل ترین شہداء ہیں اسلامی تاریخ کے۔ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو لوگ بھی بدر میں شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خاص رحمت کی نظر فرمائی اور فیصلہ کیا کہ آج کے بعد یہ جو کچھ بھی کریں، قیامت کے دن ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کی مغفرت اور بخشش کا فیصلہ انہیں سنا دیا۔ اور غزوہ بدر کے جو شہداء ہیں، ان کے بالکل سامنے کلیب بدر ہے، جہاں پر کفار مکہ کے مقتولین کو پھینکا گیا تھا۔ آج کل وہاں واش روم بنے ہوئے ہیں، پہلے یہاں کنواں ہوتا تھا، ویران کنواں، اور اس کے اندر بدر کے اندر مارے گئے کفار کی لاشوں کو ڈالا گیا تھا۔ تیسری جگہ ہے مسجد العریش۔ عریش عربی زبان میں اس طرح کے ڈھانچے کو کہتے ہیں۔ تو اس جگہ پر جہاں پہ مسجد العریش ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کا خیمہ بنایا گیا تھا، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے غزوے کا معائنہ فرما رہے تھے۔ تیسری زیارت ہے مسجد العریش کے محراب کے سامنے والا خالی میدان۔ اس جگہ غزوہ بدر پیش آیا، یعنی اس کو ارض المعرکہ کہا جاتا ہے۔ چوتھی زیارت مسجد عریش کے محراب کے بائیں طرف ایک پرانی 4 دیواری آپ کو دیکھنے میں نظر آئے گی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر غزوہ بدر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو باندھا گیا تھا۔ اور 5ویں خاص زیارت بدر کی جبل الملائکہ ہے، یعنی وہ پہاڑ جس پر فرشتوں کا نزول ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد اور نصرت کے لیے 3000 فرشتوں کو نازل فرمایا تھا اس پہاڑ کے اوپر، اس لیے اس کو جبل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ مقام بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 180 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، 1.5 سے 2 گھنٹے لگتے ہیں پہنچنے میں۔ تو یہ تھا غزوہ بدر اور اس میں پیش آنے والے واقعات کی تفصیل۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔